فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن یوسف ہے، اس نے جب یعنی کہ سلطنت پہ قبضہ کیا تو بڑے سارے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا اور کافی ساری قتل و غارت کا اس نے بازار گرم کیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب بندہ ظلم کرتا ہے تو بغاوت شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے خلاف جب بغاوتیں شروع ہوئی تو ایک بغاوت والا شہر جب اس نے اس پر قبضہ کیا تو اس نے آرڈر دیا کہ اس کو فتح کر لیا جائے۔ جب فتح ہو گیا، قبضہ ہو گیا، تو اس نے کہا کہ جتنے اس کے اندر مرد حضرات ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ سارے سپاہی قتل کرنے لگے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ نماز کا وقت آ گیا، درمیان میں ایک شخص بچ گیا، تو اس نے کہا کہ کل اسے میرے سامنے پیش کرنا، میں اس کے لیے اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ وزیر نے اس شخص کو پکڑ لیا، رات کا اندھیرا اپنے گھر کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس آدمی نے منت سماج کی کہ مجھے چھوڑ دے، میرے پاس امانتیں ہیں، میں لوگوں کو لوٹا کے آ جاتا ہوں۔ اس نے بالکل انکار کر دیا۔ بالآخر وہ منت سماج کرتا رہا، بات نہ بنی۔ بالآخر اس نے کہا یار میں تجھے تیرے پاس میں اللہ پاک کو وکیل بناتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دے، میں واپس آ جاؤں۔ اس کو پھر بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا چل اللہ پاک کو ضامن سمجھتے ہوئے میری بات مان لینا۔ تو وزیر پہ شاید وہ بات اثر کر گئی، اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو وزیر کہتا ہے کہ رات بڑی پریشانی کے عالم میں گزاری کہ اگر صبح یہ بندہ نہ آیا تو بادشاہ تو مجھے قتل کروا دے گا۔ جیسے ہی فجر کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر میں آتا ہوں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو دیکھا وہ سامنے آدمی موجود تھا۔ میں نے کہا تو چلا گیا تھا، پلٹ کے کیوں آیا؟ کہا جس کا کفیل رب العالمین، اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، میں تو آ گیا ہوں۔ کہتا ہے کہ یہ ہوا اس طرح کہ میں صبح اس کو لے کر حجاج کے دربار میں پہنچا۔ حجاج نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ تو اس نے کہا میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو جو چاہے اس کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ وزیر کہتا ہے میں باہر نکلا تو میں نے کہا جا تو آزاد ہے، جس جگہ پہ بھی تو جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اس بندے نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے کہا اللہم لک الحمد کلو، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بندہ چل پڑا تو وزیر سوچ میں پڑ گیا، میں نے موت سے بچایا لیکن میرا اس نے شکر ادا نہیں کیا، یہ تو خود ہی چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ظہر کے قریب وہ بندہ واپس آتا ہے، وزیر سے کہنے لگا مجھے پتہ ہے تو ناراض ہے، میں نے تیرا شکریہ ادا نہیں کیا، لیکن کیا کروں جب مجھے آزادی ملی تھی تو میں نے جب رب کا شکر ادا کیا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کی تعریف کے ساتھ کسی اور کی بھی تعریف کر دوں، اس لیے میں جو ہے وہ پلٹ کے چلا گیا تھا۔ تو یہ بات ہے کہ انسان کو اپنے تمام معاملات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھنے چاہیے، اور سچے دل سے جب بندہ رکھتا ہے نا تو پھر اسے کوئی بھی مصیبت اور مشکل اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوا کرتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک آدمی اپنے کاندھے پہ اپنا بچہ بٹھائے ہوئے جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو دیکھ کے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا یار اتنی تو دو کووں کی بھی شکل نہیں ملتی جتنی ان دونوں باپ بیٹا کی مل رہی ہے۔ اس بندے نے آواز کو سن لیا تو وہ پلٹ کے واپس آ گیا، کہنے لگا امیر المومنین آپ کو میں اس سے بھی تعجب والی بات نہ سناؤں؟ نے فرمایا بھئی کون سی تعجب والی بات؟ کا آپ تو شکل دیکھ کے حیران ہو گئے، لیکن اگر آپ کو صحیح معنوں میں بتاؤں تو اس کی ماں مر گئی تھی، بعد میں اس بچے کی پیدائش ہوئی، وفات کے بعد اس کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عمر سیدھے ہو کے بیٹھ کے فرمان لگے یہ کہ تو کیسی بات کر رہا ہے، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کہا حضور ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میں جہاد پہ جانے لگا تو میری بیوی حاملہ تھی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھ میرے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، اور تو اس مصیبت کے وقت مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟
تو میری زبان سے یہ جملہ نکلا، جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے اسے میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ انسان کا آخری وقت آتا ہے نا تو بندہ سوچتا ہے کہ میں اولاد کو فلاں بندے کے سپرد کر کے جاؤں، تو وہ ہو سکتا ہے اس کا خیال اچھا رہے، وہ میرا بڑا جگری یار ہے۔ وہ ہر انسان مجبور ہوتا ہے، اللہ کے سپرد کر کے جاؤ گے تو پھر بات ہی نرالی ہوگی، وہ کبھی بھی بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کی، میں چلا گیا، جب میں واپس پلٹ کے آیا میرے گھر کو دروازہ بند ہے، تو میں نے پوچھا بھی کیا ہوا مسئلہ؟ کہا کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کو دفنا دیا گیا۔ تو میں اپنے چچا زاد بھائی جو ہے ان کا گھر قبرستان کے قریب تھا، میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو اسے دفنا دیا۔ میں قبر پہ گیا، فاتحہ وغیرہ پڑھی، تو میں اپنے چچا زاد بھائی کے گھر آ گیا، رات کا اندھیرا چھایا نہ، تو میری بیوی کے قبر کے قریب سے کچھ آگ نمودار ہوتی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو روزانہ ہی آگ نمودار ہوتی ہے۔ کہتا مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ پتہ نہیں وہ کس سال میں ہوگی۔ میں نے کدال لیا، اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا، جب میں نے کھودنا شروع کیا تو دیکھا بیوی کی لاش پڑی ہے، یہ بچہ بیوی کے پاس بیٹھا کھیل رہا ہے۔ میں آگے ہوا، جب میں نے بچے کو اٹھایا تو غیب سے ندا آتی ہے، بچہ میرے سپرد کیا تھا، اس کی حفاظت ہم نے کی، اگر بیوی بھی کر جاتا ہے تو وہ بھی ہم تجھے زندہ لوٹا دیتا ہے، وہ بھی ہم جو ہے وہ تمہیں زندہ لوٹا دیتے، بس میں یوں باہر نکلا ہوں تو قبر مل جاتی ہے۔ یہ بات ہے میرے عزیزوں، کبھی رب سے پکی لو لگا لو۔ دنیا داروں سے بندہ بڑی توقع رکھتا ہے کہ یار اس کے پاس جائیں گے یہ مان رکھے گا، اس نے اگر سفارش کر دی تو میرا یہ کام بن جائے گا۔ کبھی رب کی بارگاہ میں صحیح دل میں آ جاؤ، صحیح معنوں میں آ جاؤ، تمہیں کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مائی رابعہ بصری ہے نا، یہ رابعہ کا معنی ہے چوتھی۔ آپ کی جب ولادت ہوتی ہے تو بڑی بیٹی اپنے والد اسماعیل رابعہ کے والد سے کہتی ہے، ابا جان سردی کا موسم ہے، میری ماں درد ذیل میں مبتلا ہے، پیدائش کا وقت قریب ہے، جاؤ کسی گھر سے آگ ہی لے آؤ، گھر میں تو جلانے کے لیے آگ بھی نہیں ہے۔ اس قدر فقر و فاقہ کا دور تھا۔ تو جب آپ گئے تو یوں پلٹ کے واپس آ گئے تو بیٹی نے کہا ابا کیا ہوا؟ کہا بیٹا ایک گھر میں آگ نظر آئی تھی لیکن دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہ سمجھا کہ رات کا وقت تھا۔ تو آگے سے بیٹی کہتی ابا پھر کسی دوسرے دروازے پہ چلے جاتے۔ تو باپ کہنے لگا بیٹا دوسرا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا، وہ تو ہر وقت کھلا ہی رہتا ہے۔ وزیروں مشیروں دستگیروں جن کے پاس لوگ پہنچتے ہیں صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے، فریادی ان کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں اور صبح کے وقت جا کر ڈیرا لگا لیتے ہیں، 9-10 بجے وہ کھولیں، پھر لائن لگتی ہے، نمبر آ گیا ٹھیک، پھر اگر نمبر آ بھی گیا پتہ نہیں تمہاری داد رسی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی 1-2 کا وقت ہوتا ہے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جس مقام پہ لوگ داد کے لیے آتے ہیں، داد رسی کے لیے آتے ہیں، اب وہ دروازے بند ہیں، کوئی اس مقام کی طرف نہیں جا سکتا۔ ایک رب العالمین کا دروازہ ہے جو 24 گھنٹے کھلا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے انسان کبھی اس کے در پہ آ جا اور صحیح معنوں میں سر کو جھکا دے، تیرا سر شاید بعد میں جھکے، ادھر سے داد رسی پہلے ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق